اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اسامہ افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسامہ تھاٹس۔ دوستو، پچھلے ویلاگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح آزادی جو ہم سے چھینی گئی تھی اس کا پروسیس کیا تھا، اور آج میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ مسلمانوں کو کب احساس ہوا کہ وہ غلامی میں ہیں اور وہ غلامی میں جی رہے ہیں۔ تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ غلامی جب ہم پر مسلط ہوئی تو ہم پر کیا ظلم ڈھائے گئے تھے۔ اس سے پہلے تو جب تک ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم غلامی میں ہیں، جب تک تو ہم صحیح زندگی گزار رہے تھے۔ جب مظالم سے تنگ آ کر اور ہمیں معلوم ہوا کہ ہم غلامی میں ہیں، تو جب 1857 کی جنگ آزادی جب شروع ہوئی، تو میں آپ کو کچھ پوائنٹس ایسے بتاتا چلوں جس سے آپ کو معلوم ہوگا کس طرح اس وقت ہمیں غلامی کا معلوم ہوا کہ غلامی کیا ہے۔ جی، تاریخ میں ہمیں ملتا ہے جو انگریز خود کو نامعتبر سمجھتا ہے، سب سے پہلے تو وہ ذہن بناتا ہے کہ وہ ایک طبقہ ہی معتبر ہے، اس کی سنی جائے۔ اس ذہن سازی کے لیے انگریز ہر حکم یا افسری کام اپنے انڈر رکھتا ہے، اور جو لوگوں کو، جو ہندوستانیوں کو، اور اس کو جو کام دیتا تھا وہ کام دیتا تھا جو مزدوری کا کام تھا، جو مزدور لوگ کرتے تھے، اور جو شاہی افسری والا کام، جو حکم کا کام، جو فیصلہ سازی کا کام تھا، وہ انگریز نے اپنے پاس رکھا۔ اس سے کیا ہوا کہ مسلمانوں میں احساس محرومی پیدا ہوا، یا ہندوستانیوں میں احساس محرومی پیدا ہوا۔ جب ہندوستانیوں میں احساس محرومی پیدا ہوا تو ان کی ذہن سازی اس بات پہ ہوئی کہ وہ معتبر ہے اور ہم نیچے ہیں۔ یہ پہلا ان کا کام تھا کہ انہوں نے ہر فیصلہ سازی کا جو کام تھا وہ اپنے پاس رکھا اور ہندوستانیوں کو نیچے رکھا۔ دوسرا کام انہوں نے اس قدر ظالمانہ ٹیکس لگائے کہ آپ جیسا شعور رکھنے والا شخص بھی مایوس ہو جائے۔ کسان پر جو ٹیکس لگایا گیا، ایک کسان پر اس قدر ظالمانہ ٹیکس لگایا گیا کہ اگر ایک کسان محنت کر کے فصل تیار کرتا ہے، اس کی فصل 10 بوریاں اکٹھی ہوتی ہیں، اس ٹیکس کے نتیجے میں کسان کو 7 بوریاں ٹیکس کے نتیجے میں دینی پڑتی تھی۔ اس قدر ظالمانہ ٹیکس تھا۔ آپ خود سوچیں، ایک کسان محنت کر کے 10 بوریاں اکٹھی کر رہا ہے اور 7 بوریاں وہ ٹیکس کی مد میں دے رہا ہے۔ یہاں کیا تھا؟ یہاں پر انگریز ہم پہ مسلط تھے، وہ یار آپ کی بھلائی کے لیے ٹیکس لے رہے ہیں، ظالمانہ ٹیکس، آپ کی بھلائی کے لیے ٹیکس لے رہے ہیں، یہ کہہ کر اس نام مسلمانوں سے یا ہندوستانیوں سے ٹیکس لیتے تھے۔ تیسرا کام جو ہندوستان تھا، وہ ایک سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا ہندوستان کو۔ یہاں جو تجارت تھی وہ بہت وسیع تجارت تھی، 25% تجارت ہندوستان سے کی جاتی تھی دنیا کی۔ لیکن جب وہ قوم ہم پہ مسلط ہوئی، وہ طبقہ ہم پہ مسلط ہوا، تو انہوں نے سب سے پہلا یہ کیا کہ ہندوستان جو ایکسپورٹ چیزیں کرتا تھا نا، اس کی پالیسی چینج کر دی، ہندوستان کی ایکسپورٹ کم ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہندوستان امپورٹ کرتا تھا، اس کی پالیسی صحیح کر دی، جس سے ہندوستان کو امپورٹ زیادہ آتی تھی اور ایکسپورٹ کم ہوتی تھی۔ جو ہندوستان میں جو پیسہ آتا تھا وہ کم تھا، اور جو پیسہ باہر جاتا تھا ہندوستان سے وہ زیادہ تھا۔ اب کس طرح؟ اب جو ہندوستان میں پیدا ہوتی تھی چیز، جو ہندوستان خود زمین سے اس کے اگتی تھی، مثال کے طور پر کپاس۔ اب کپاس جو پیداوار جو ہندوستان میں ہو رہی ہے، وہ 1 روپے اس کا ریٹ ہے، تو انگریز اس کپاس کو 1 روپے کے ریٹ سے اپنے ملک لے جاتے تھے، اور وہاں سے کپڑا بنا کے، دھاگا بنا کے، وہ کپاس واپس اس کا پروڈکشن کر کے ہندوستان میں امپورٹ کرتے تھے اور لوگوں میں مہنگے داموں فروخت کرتے تھے۔ اور ہندوستان میں یہ صلاحیت ہی ختم کرنے کے در پہ تھے کہ ہندوستانی خود پروڈکشن کریں ہی نہ، مطلب ان کا جو مین تھا کہ پروڈکشن ختم کر دی انہوں نے۔ چوتھی ہم پوائنٹ اس میں دیکھیں کہ جو ہماری افواج تھی وہ اپنے محاذ پہ کام کر رہی تھی۔ انگریزوں نے ان کو اس طرح کا اسلحہ مہیا کیا جو ہمارے مذہبی جذبات کو جس نے ابھارا۔ وہ کس طرح؟ انہوں نے جو اسلحہ ان کو فراہم کیا، وہ سور کی چربی
اور گائے کی چربی سے تیار کیا گیا تھا. وہ سور کی چربی اور گائے کی چربی سے جو اسلحہ تیار کیا گیا تھا اس کو چلانے کے لیے اس کو منہ میں لینا پڑتا تھا. مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے منع کر دیا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ تو ہمارے مذہب کے خلاف ہے. اگلوں نے اٹھا کے ان کی وردیاں اترا دیں، ان کی وردیاں اتروا کر ان کو فورس سے نکالا، ان کو پابند سلاسل کر لیا اور ان کو بیڑیاں ڈال دی. یہ جب مظالم بڑھتے گئے تو جب لوگوں کو حد عبور ہوئی تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہاں سے 1857 میں لوگوں نے آزادی کا نعرہ لگایا کہ ہمیں تو آزادی چاہیے. اور 1857 میں لوگوں کو پتہ لگا کہ ہم غلام ہیں، ہمیں آزادی چاہیے. لوگوں نے نعرہ لگایا تو انگریزی جو حکومت تھی انہوں نے علل اعلان ہم پہ اپنی حکومت مسلط کر دی. پہلے تو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے کے تھرو کر رہے تھے، پھر انہوں نے ڈائریکٹ برطانوی راج کے تھرو حکومت ہم پہ مسلط کر دی. بظاہر تو ہمیں 1857 کی جنگ جو ہے اس میں ناکامی نظر آئی، لیکن اس کی جو ایک کامیابی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں میں، ہندوستانیوں میں ایک آگاہی ہو گئی تھی کہ ہم اس وقت اپنے ملک میں آزاد نہیں ہیں. تو یہاں سے شروع ہوتی ہے پاکستان موومنٹ. یہاں سے شروع ہوتی ہے آزادی کی ایک جنگ اور آزادی کی ایک تحریک، ایک جدوجہد. تو یہاں پر ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح جب قوم کو معلوم ہوا کہ ہم غلام ہیں تو انہوں نے کس طرح ایک آزادی کی جنگ شروع کی. سب سے پہلے شروع ہوئی علی گڑھ موومنٹ جو سر سید احمد خان نے شروع کی. دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا. اس کے بعد اردو ہندی تنازع پیدا ہوا. اردو ہندی تنازع یہ تھا کہ مسلمان جو مغل بادشاہ تھے انہوں نے اردو رائج کی ہوئی تھی، لیکن ہندو کہتے ہیں ہندوستان میں ہمیں سنسکرت سرکاری زبان چاہیے. انگریزوں نے اردو رکھی ہوئی تھی. یہاں مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نہیں چل سکتے. یہ ایک نظریہ پیدا ہوا اور یہاں سے وہ نظریہ پیدا ہوا. پھر ندوۃ العلماء لکھنؤ بنی، پھر کانگریس بنی، پھر بنگال کی تقسیم کا معاملہ ہوا، پھر اس کے بعد مسلم لیگ بنی. جب مسلم لیگ بنی اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کے حقوق کی آواز اٹھانی ہے. الیکشن وغیرہ کا اس ٹائم کچھ نہیں تھا کیونکہ مسلم لیگ کا واحد مقصد تھا کہ مسلمانوں کے حق کی آواز اٹھانی ہے. انہوں نے یہ منشور دے کے مسلم لیگ بنائی. وقت گزرتا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح وقت نے تقاضا کیا تو الیکشن میں بھی حصہ لینا پڑا. پھر تحریک خلافت شروع ہوئی. تحریک خلافت میں یہ تھا کہ ترکی جرمنی کا ساتھ دینے چلا گیا اور وہاں پہ خلافت جو عثمانیہ تھی اس کو شکست ہو گئی. اب جو مسلمان تھے وہ چاہتے تھے کہ خلافت رہے، لیکن انگریز تھے وہ خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے در پہ تھے. یہاں انگریزوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا کہ ہم خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے نہیں کریں گے، آپ ہمارا ساتھ دیں. اس طرح مسلمانوں کو اپنی باتوں میں لائے. خلافت عثمانیہ کو انگریزوں نے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے. یہاں مسلمانوں کو پتہ لگا کہ یار یہ تو انگریز تو وعدہ خلاف ہے، یہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو وہی کرتا ہے جو اس کے مفاد میں ہوتا ہے. تو یہاں سے تحریک خلافت شروع ہو گئی. تحریک خلافت تھی، اس کے بعد ہجرت کی تحریک شروع ہو گئی. ایک اندازے کے مطابق 5 لاکھ سے 15 لاکھ لوگوں نے افغانستان میں ہجرت کی جب یہاں کے علماء نے فتویٰ لگایا کہ یہ زمین مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. تو یہاں سے پھر تحریک ہجرت شروع ہوئی. اس کے بعد نہرو رپورٹ آئی. نہرو رپورٹ جو آئی وہ ایک قانون کے اوپر تھی کہ قانون بنانا ہے، اس طرح قانون ہو. وہ سارا ہندوؤں کے فیور میں جا رہا تھا. یہاں قائد اعظم نے اسٹینڈ لے کے اپنے 14 نکات پیش کر دیے. پھر خطبہ الہ آباد شروع ہوا. پھر خطبہ الہ آباد ہوا جس میں پہلی دفعہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نام آیا. انہوں نے ایک خواب پیش کیا کہ پاکستان کا، وہ خواب جو 1947 میں جا کے پورا ہوا. 1936 اور 1937 کے الیکشنز ہوتے ہیں، اس میں کانگریس بھاری اکثریت سے جیت جاتی ہے. 11 صوبوں میں سے 8 صوبوں میں کانگریس اپنی حکومت بنا لیتی ہے. اب کانگریس جب جیتتی ہے تو وہ ایک نعرہ لگا دیتی ہے فوری طور پر سیدھا کہ جو ہندوستان ہے وہ 2 قوموں کا ہے. ایک اس میں ہندو آباد ہیں اور دوسرا اس میں انگریز آباد ہے. مسلمانوں کو قوم تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا تھا. انہوں نے ایک ترنگا لہرا دیا، ایک طرف برٹش پرچم لہرا دیا. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کے علاوہ مسلمانوں پہ ظلم ڈھانا شروع کر دیے. جو مسلمان کاروباری تھے
ان کے کاروبار میں خلل ڈالنا شروع کر دیا، ان کے کاروبار، ان کا رزق تنگ کرنا شروع کر دیا، مسجدوں میں سور چھوڑ دیے گئے، اذانوں پہ پابندی لگا دی گئی، لوگوں کو زبردستی، جو بندے ماترم ان کا ترانہ ہے اس میں کچھ ایسے الفاظ، زبردستی وہ ترانہ پڑھوائے جانے لگا، تو یہ مظالم ہندو ڈھانے لگے، تو مسلمانوں کی تو آنکھیں کھل گئیں۔ ہم تو پہلے انگریزوں سے آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، لیکن ہمیں معلوم بعد میں پھر چلا کہ ہمیں تو ہندوؤں سے بھی آزادی کی جنگ لڑنی ہے۔ یہاں جو تھا ٹرننگ پوائنٹ، وہ عوام کے جاگنے کا پوائنٹ تھا، یہاں عوام جاگی۔ بعد ازاں ورلڈ وار 2 شروع ہوئی، تو ورلڈ وار 2 شروع ہونے سے کانگریس نے استعفیٰ دیا اپنی اسمبلیوں سے، اور حکومت ان کی ختم ہو گئی۔ حکومت ختم ہونے کے بعد قائد اعظم نے یوم نجات کا دن اس دن منایا جس دن کانگریس کی وہ حکومت ختم ہوئی۔ بعد ازاں اس کے بعد قرارداد لاہور آتی ہے، وہ قرارداد لاہور ہوتی ہے، پروسیس چلتا رہتا ہے آگے۔ اس کے بعد 1945 اور 46 کے الیکشنز ہوتے ہیں۔ یہ وہ الیکشنز ہوتے ہیں جو ڈیفائننگ الیکشن جس کو کہتے ہیں نا، یہ وہ ہوتے ہیں۔ اس میں مسلمان اکثریت سے جیت جاتے ہیں، یہاں مسلمانوں کو بھاری اکثریت ملتی ہے۔ پہلے کانگریس نے 11 میں سے 8 صوبوں میں حکومت بنائی تھی، لیکن ان الیکشنز میں 45-46 کے الیکشن میں مسلم لیگ ہے، اس نے 11 میں سے 8 صوبوں میں حکومت بنائی۔ اس سے کیا ہوا کہ انگریزوں کو اور ہندوؤں کو پتہ لگ گیا کہ مسلمانوں کے بغیر گزارا نہیں، مسلمانوں کے بغیر گزارا نہیں۔ ان الیکشنز میں جو امپورٹنٹ بات تھی وہ تھی کہ کانگریس جو نعرہ لگا رہی تھی وہ تھی متحدہ ہندوستان، ہمیں ہندوستان متحدہ چاہیے، جبکہ مسلم لیگ جو نعرہ لگا رہی تھی وہ تھی پاکستان، ہمیں ایک الگ وطن چاہیے، ہمیں پاکستان چاہیے۔ ان دو نعروں پہ الیکشنز ہوئے تھے۔ اب ان دو نعروں پہ نعرہ مسلم لیگ کا جیت گیا۔ مسلم لیگ جب الیکشنز جیتی تو قائد اعظم نے 1946 میں ایک کنونشن رکھا جس میں سارے ممبران اسمبلی کو بلایا اور وہاں ایک لیڈرشپ تقریر کی۔ اس تقریر میں جو مین پوائنٹ تھا وہ ان کو بتایا کہ دیکھو یہاں ہم الیکشن جیت گئے، یہ ہماری جیت تھی، ہم نے جو نعرہ لگایا تھا جس پہ کہ پاکستان، ہمیں اپنا الگ ملک چاہیے پاکستان، ہم اس نعرے پہ الیکشن جیتے ہیں، تو اب ہم نے اس جد و جہد کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ تو ادھر ہی قرارداد پاکستان تحریر کی گئی، ادھر ہی قرار پاکستان تک تحریر کی گئی، اور وہاں پر سب ممبران اسمبلی نے اس پر سگنیچر کیے۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ تو یہ تو ایک دیکھیں قوم کی جد و جہد تھی، جب تک قوم کو پتہ نہیں تھا کہ ہمیں کس سے آزادی چاہیے، قوم میں خوف تھا تو قوم چل رہی تھی، جد و جہد چل رہی تھی۔ 1936-37 کے الیکشن میں قوم جاگی، اس کو پتہ لگا کہ نہیں بھائی ہمیں ایک اپنا الگ وطن چاہیے۔ جب قوم جاگی تو زیادہ سے زیادہ 8 سے 7 سال لگے ہمیں اپنا الگ وطن حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی پاکستان بننے کی داستان۔ اس سے آگے لوگوں نے کیا قربانیاں دی آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان بنتے ہوئے کیا قربانیاں دی، وہ وہاں پہ کس حالات میں تھے۔ میں اپنے بزرگوں کا آپ کو واقعہ پیش بتاتا ہوں جو انہوں نے مجھے بتایا ہے۔ دیکھیں آپ نے مختلف لوگوں سے مختلف کتابوں میں مختلف واقعات سنے، لیکن میں نے خود سنا ہے بزرگوں سے، وہ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہمارے بزرگ بھڑوکی گاؤں کے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم گاؤں میں ایک اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ ہماری جو زمین تھی بزرگوں کی، کہتے 3 ہم نے منشی رکھے ہوئے تھے جو ہمارے کھاتے دیکھتے تھے، زمینوں کے کھاتے دیکھتے تھے۔ جو میرے دادا کے جو والد تھے، میرے پردادا، وہ رستم تھے اس علاقے کے، اور وہ نیل گائے جیت کے آئے ہوئے تھے، اور نیل گائے وہ والی نیل گائے جس پہ مہر لگی ہوئی تھی رستم ہونے کی، یہ ان کا وہاں پر تھا۔ ان کی خوراک تھی، وہ کہتے ایک وقت میں یہ دہی والا کنڈا نہیں ہوتا، وہ بھر کے تو وہ دودھ پیتے تھے۔ خوراک کی کمی نہیں تھی، پیسے کی کمی نہیں تھی۔ کمی کس چیز کی تھی؟ کمی خودداری کی تھی، کمی انصاف کی تھی،
کمی یہ تھی کہ ہمیں اپنا الگ وطن چاہیے جہاں ہم آزادی سے رہ سکیں۔ احساس محرومی کی کمی تھی، وہاں انہیں احساس محرومی تھا۔ انہوں نے یہ سب قربان کیا اور پاکستان کے لیے نکل پڑے۔ وہ اپنا آنکھوں دیکھا حال بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہم پاکستان کے لیے جب جد و جہد ہو رہی تھی، جب پاکستان بننے کا اعلان ہوا، لوگ وہاں سے آ رہے تھے، لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹا جا رہا تھا۔ کہتا ہم اثر و رسوخ رکھتے تھے علاقے میں، لوگ ہمیں جانتے تھے، تو وہاں کے علاقے والے جو سکھ تھے، غیر مسلم تھے، وہ ہمارے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، آپ لوگوں نے اگر جانا ہے یہاں سے صحیح سلامت، تو یہ جو اپنا دولت، اپنا سب کچھ ہے نا، یہ ہمیں دے جاؤ، اس کے بعد ہم آپ کو چھوڑ آتے ہیں، ورنہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے زندہ۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم گھر کے باہر بیٹھے تھے، کوئی ہماری چکی آٹے کی لے کے جا رہا تھا، کوئی ہمارا چولہا اٹھا کے جا رہا تھا، کوئی ہمارا اناج اٹھا کے جا رہا تھا، کوئی کچھ لے کے جا رہا تھا، کوئی کچھ، گھر کا ایک ایک سامان ایسے رش کی طرح لے کے جا رہے تھے، کوئی چرپائیاں لے جا رہا تھا، کوئی سب کچھ لے جا رہا تھا۔ زمینوں کے کاغذات مانگ لیے تھے، زمینوں کے کاغذات ہم سے واپس رکھ لیے گئے تھے، لیکن کیا کرتے، انہوں نے ملک کے لیے قربانی دی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم پاکستان جاتے ہیں۔ اس دولت دینے کے نتیجے میں وہاں کے علاقے کے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے اکٹھے ہو کر ہمارے بزرگوں کو بھڑوکی سے سیولی میولی کے ایک مقام ہے، سیولی یا میولی، ان دونوں میں سے کوئی ایک مقام ہے، وہاں پر ان کو پہنچا دیا سیف۔ وہاں ان کو آخری الفاظ یہ کہہ کے واپس آئے کہ دیکھیں، ہم نے آپ کو پاکستان میں پہنچا دیا ہے، اب ہمارا کام ختم ہوتا ہے، اور اب آپ جانے اور آپ کا پاکستان جانے۔ یہ کہہ کے وہاں کے گاؤں کے لوگ واپس آ گئے۔ اس دوران وہ بتاتے ہیں کہ ہم، ایک نہر آتی تھی بیچ میں، اس نہر میں لوگوں کو جانوروں کی طرح کاٹ کاٹ کے پھینکا جا رہا تھا۔ اصل جو قتل و غارت ہو رہی تھی وہ اس نہر پہ جا کے ہو رہی تھی۔ کہتے کہ ہمیں وہ نہر پار کرنا ہی ہمارے لیے مشکل تھا، جس کے لیے ہم نے ان کی مدد حاصل کی۔ کہتا پھر ہم نے وہ نہر پار کی، ہم نے وہ منظر دیکھا، سیولی یا میولی، ان دونوں میں سے کسی ایک مقام پر کہتا ہمیں گاڑی ملی، اور گاڑی وہ والی جس میں جانور بھر کے، جس کی نہ چھت ہوتی ہے نہ کچھ، اس میں ہم ایسے بھر بھر کے اپنے علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے، پاکستان آ گئے۔ تو دیکھیں ہمارے بزرگوں نے دولت سب کچھ قربان کیا، کس کے لیے؟ آزادی کے لیے۔ یہ آزادی کی ایسے ہی نہیں مل جاتی، یہ آزادی ایک نعمت ہے، اور یہ میرے رب کی طرف سے کرم جس پہ ہو، اس کو ہی یہ آزادی کی نعمت موصول ہوتی ہے۔ تو دوستو ذرا غور کر لیں، آپ کے 1857 سے 1947 کی جد و جہد کی قربانی، ہماری آزادی کے بعد، 1947 کی آزادی کے بعد جو تاریخ لکھی جا رہی ہے، اس کے لیے میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑتا ہوں کہ آپ لوگ کیا سبق سیکھتے ہیں اس تاریخ سے۔ کیا آپ لوگوں کو اس تاریخ سے سبق حاصل ہوتا ہے؟